لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا ہاں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا. اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. تو آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی ماں، تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا آج سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا. صحابی تھے، نماز روزہ صدقہ خیرات عبادتیں بجا لاتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے.
اور اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کی بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے آخری وقت آ گیا. جب آخری وقت آیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک میسج بھجوایا کہ حضور میرے شوہر حضرت علقمہ کا آخری وقت آ گیا ہے, آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے, وہ حالت نزا میں ہیں, میں نے چاہا کہ آپ کو اطلاع کر دوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بڑے یاد رہے کہ حضرت عمار وہ صحابی ہیں جن کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہیں. حضرت عمار اور آپ کی اولاد ان سب کو بہت ستایا گیا, بہت مارا گیا. جب اسلام قبول کیا تھا ان کو زنجیروں سے باندھ کر, رسیوں سے باندھ کر بہت تکلیف دی جاتی تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لانے کی وجہ سے جو ان پر مظالم ہوتے تھے اسے دیکھ کر پیارے آقا اشکبار ہو جایا کرتے تھے. اللہ حضرت عمار اور ان کی آل کے صدقے ہمیں اسلام پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اپنے ایمان کی قدر کرنے کی ہمیں صلاحیت اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عمار, حضرت سہیب اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, نبی پاک نے ان تینوں کو بھیجا کہ جاؤ علقمہ کو جا کر کلمے کی تلقین کرو. اچھا اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس پہ سکرات کا عالم طاری ہے, نزا کا عالم طاری ہے, تو لوگ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ مرنے والے کو کہتے کلمہ پڑھو, اونچی اونچی آواز سے کہتے کلمہ پڑھو. یہ نہیں کہنا ہے, آپ نے اس کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنا ہے بلند آواز سے. یہ اس کو نہیں کہنا آپ کلمہ پڑھو, کیونکہ اس وقت وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس تکلیف کے عالم میں اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا یا معاذ اللہ میں کلمے کو نہیں مانتا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاتمہ برا ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے اس کا خاتمہ برا ہوا, اس کی پوری تفصیل ہے کہ کس عالم میں کہا, کس پوزیشن میں کہا. لیکن علماء بڑا پیارا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اس کے پاس, 2-3 افراد بیٹھ جائیں اور سب بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. آپ درود پاک پڑھتے رہیں, آپ کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنتے رہیں اور اللہ اس کو توفیق دے دے کہ اس کی زبان سے بھی کلمہ ادا ہو جائے. تو یہ تینوں صحابہ گئے. اچھا حضرت علقمہ خود بھی صحابی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ تینوں صحابہ گئے اور انہوں نے حضرت علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کی. اب یہ تلقین کرتے رہے, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. اب وہ جانتے تھے کہ تو صحابی رسول ہیں. یہ صحابہ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کہا حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا, کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ, ان کی والدہ ہیں, کافی بوڑھی ہیں اور وہ زندہ ہیں. کہا ان کی والدہ کو پیغام دو کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو میرے پاس آ جائیں. نبی پاک نے فرمایا میرے دربار میں آ جائیں, اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو گھر میں ٹھہرے, میں خود آ رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ہمیں ادب بھی سکھایا بڑوں کا. حالانکہ نبی پاک تو سب کے آقا ہیں نا, وہ تو ساری امت آپ کی غلام ہے, مگر کیا خوبصورت فرمانے کہ اگر آسانی سے آ سکے تو آ جائیں, ورنہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. یہ ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بزرگوں کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے, بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے, چاہے وہ مال و دولت میں, شہرت میں, دیگر مقام میں آپ سے بظاہر چھوٹے ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے اپنے ملازم بھی بڑی عمر کے ہوتے ہیں, ہمارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں, عام مسجد کا نمازی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے, اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس شخص کو عذاب دینے میں شرم آتی ہے, حیا آتی ہے جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو. یعنی بوڑھوں کا ایک مقام ہے. ہاں اب یہاں بوڑھوں سے بھی ایک بات کر لوں کہ بوڑھوں کو بھی پھر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے پھر بھی آپ کی زبان اگر گناہ کر رہی ہے, آپ کی عادتیں درست نہیں ہیں تو آپ درست کریں. لیکن ان باقی لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کا ادب کرے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص اپنے بچوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. نبی پاک کیا فرما رہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیارے آقا نے دور کر دیا اس کو اپنے آپ سے. کچھ لوگ ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ہر وقت بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. شفیق, مہربان, مسکرانے والے بن جاؤ. بچوں سے پیار اور بڑوں کا ادب. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بے ادب نہیں, بے ادب آپ نے دیکھے بربادی ہوتا ہے دنیا میں بھی. اچھا پھر جو کسی کا ادب نہیں کرتا لوگ بھی اس کا ادب نہیں کرتے. یہ پیار اور ادب چیز ہی ایسی ہے, آپ پیار دیں آپ کو پیار ملے گا, آپ رسپیکٹ دیں آپ کو رسپیکٹ ملے گی. لوگ کہتے ہیں میری کوئی عزت نہیں کرتا. حضرت آپ کسی کی کرتے ہیں؟
آپ کرنا تو شروع کریں نا، پھر آپ کی لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ جناب سے گفتگو کریں، پیار سے بات کریں، ادب سے بات کریں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب نبی پاک نے کیا فرمایا حضرت علقمہ کی والدہ کے لیے کہ وہ آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں آ رہا ہوں. حضرت علقمہ کی والدہ بھی صحابی کی والدہ تھی. انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائیں گے، میرا حق زیادہ ہے، میں حاضر ہوتی ہوں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا اے ام علقمہ یہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے. ماں سے بیٹے کے بارے میں پوچھا. وہ کہتی حضور میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے خیرات دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے. سمجھیے گا بات کو، روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، حج و صدقے بھی تھے اور صحابی بھی تھے. صحابی کا تو مرتبہ کتنا بڑا ہے نا. آقا نے فرمایا یہ نہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے. کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں نے کیا کہا میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے. کیا وہ اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے مجھ پر، بیوی کو فوقیت دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے مجھ پر، یعنی ماں سے زیادہ بیوی کی مان رہا ہے، ماں کو نظر انداز کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. تو حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں. کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علقمہ کو لکڑیاں جلاؤں گا اور علقمہ کو اس پہ جلا دوں گا. تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل دکھا ہوا تھا، مگر ماں کہتی حضور اب میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے. کہ تم ناراض رہی نا تو اس سے بڑا عذاب علقمہ کو ہونا ہے، یہ تو چھوٹا عذاب ہے. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو کہتی حضور گواہ ہو جائیں، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. نبی پاک نے ماں سے معافی دلوانے کا انداز کیا اختیار کیا. پھر پیارے آقا نے کہا اے بلال جاؤ جا کے دیکھو علقمہ کو، جا کر پھر کلمے کی تلقین کرو. حضرت بلال جاتے ہیں، حضرت علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرتے ہیں، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور آپ کا وہیں وصال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا بات کو جو میرا مین ٹاپک ہے آج کا. حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں جب لوگ نماز جنازہ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار. حضرت علقمہ کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر نبی پاک فرماتے ہیں پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، تدفین ہو گئی، پیارے آقا حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی میں ہے، اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. یقیناً ماں ہی ہماری شادی کرواتی ہے، ماں ہی ہمارے لیے دلہن ڈھونڈ کے لاتی ہے، مگر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو اگنور کیا جاتا ہے. ماں کا مرتبہ کم نہیں ہو گیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کریں. ظلم کرنے کی بیوی پر بھی اجازت نہیں ہے. وہ بھی ایک خاتون ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میری لائف میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی خدمت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے تو وہ میری ماں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، کہتے حضور سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے، ڈیزرو کون کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. یعنی باقی دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی باری تو بعد میں ہے، ٹاپ لیول پہ کون ہے؟ ماں اور والد. ہم تو جناب دوستوں پہ جان قربان، آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر، ماں بلائے تو ٹائم نہیں ہے، ابو کہے تو موقع نہیں ہے. نہیں. اچھا علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے آقا کی، فرمایا یہ 3 بار تو نبی پاک نے فرمایا نا ماں، یہ ایسے نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. والد کو 1 بار، ماں کو 3 بار. میرے آقا کا کوئی جملہ، کوئی لفظ فضول نہیں ہے نا. وہ تو سبحان اللہ کیسا دہن ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا 3 بار. پتہ ہے ماں کیوں کہا ہے؟ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پہلے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پالتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر پیدائش کے وقت موت کے منہ سے واپس آتی ہے، یہ بالکل بہت تکلیف والا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مہربانی کرتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے. ماں کرتی ہے 3 احسان بچے پر، باپ کرتا ہے 1 احسان، باپ پالتا ہے. لیکن ماں نے جو بقیہ 2 احسان کیے، اس کی وجہ سے ماں کا مقام اعلیٰ ہے. ہاں ایسا نہیں کہ والد کو پوچھنا چھوڑ دیں. بڑی پیاری علماء نے کیٹیگرائز کیا کہ عزت
والد کی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی شوہر ہے، اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ یہ دو آنکھیں ہیں، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ایک آنکھ کام کی نہیں ہے، میری دونوں آنکھیں میری آنکھوں کا نور ہیں، اسی طرح میرے ماں باپ بھی میری آنکھوں کا نور ہیں۔ اچھا، اب بڑی خوبصورت بات سنیے گا کہ یہ پوچھا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد انہیں راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے والدین چلے گئے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ والدین اس کی تین چیزیں کرنی ہوں گی۔ خود نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، کیونکہ والدین کی ہمیشہ سے تمنا رہتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، تو اگر بیٹا نیک ہو جائے گا، نیکیاں کرے گا، تو ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا فرمایا والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، والد کا انتقال ہوا، چچا تایا ددیال والوں سے رابطہ ختم، امی کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے، خالہ نانی جان اور اس کے ماموں سے رشتہ ختم۔ کیوں بھائی؟ بلکہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی روح خوش ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ بتایا کہ ان کے لیے استغفار، دعائیں کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، ماں باپ اگر چلے گئے نا، تو دیکھیں آج میں اور آپ دنیا میں جس گھر میں رہتے ہیں نا، یہ ماں باپ نے دلایا ہے، یا تو انہوں نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے۔ انہوں نے ہی دلایا، انہی کا تو تھا، میں تو تھا ہی نہیں دنیا میں، ان کی برکت سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیں۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں گھر دیا نا، ہم انہیں جنت کے گھر کا تحفہ دیں۔ الحمدللہ یہ جو مسجد ہے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد نے ماشاءاللہ میں یہ بنا کر دی، لیکن ذہن بھی ہمیں دعوت اسلامی نے دیا۔ تو جب والدہ کا انتقال ہوا، سب بھائی بہنوں نے ہمارے مشورہ کیا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے بہنوئی بھی فیصل بھائی موجود ہیں، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا، پھر ہم نے مل کے الحمدللہ یہ مسجد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بنائی۔ اب میں بہت کم آتا ہوں، آپ کو پتا ہے، مگر دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، مجھے ماشاءاللہ یہاں سے تصویریں آتی رہتی ہیں، اجتماع ہو رہا ہے تو درس ہو رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے، تراویحیں ہو رہی ہیں۔ تو اب تسلی کیا ہے کہ اگر میں روز اپنی ماں کو ایصال ثواب نہیں بھی کر رہا نا، تو انشاءاللہ 5 وقت کا ثواب، نماز کا ثواب ہونے جا رہا ہوگا۔ یہ آج کا اجتماع، اچھا آج کا اجتماع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات لگ جائے کہ لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد، ہیں؟ تو میں نے سوچا، میرے بھائی سے بھی میں نے مشورہ کیا کہ یار اگر امی ابو ہوتے تو ہم ان کو افطار کے لیے گھر پہ تو بلاتے نا، ہیں؟ ان کی کوئی دعوت کرتے۔ اب امی ابو تو نہیں ہے، رمضان آ گیا ہے، تو کیوں نہ ایک ایسی امی ابو کی دعوت کریں کہ ان کی مسجد میں چلتے ہیں، وہیں اجتماع کرتے ہیں اور سب کو افطار کرواتے ہیں۔ تو اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ سب کو ان کی قبر میں ان کو ثواب کا تحفہ ملے گا، کیونکہ ہم جو کچھ ہیں دنیا میں انہی کی وجہ سے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ کا صدقہ ہے، ہمیں بھولنا نہیں ہے ان کو، دنیا میں بھی راضی رکھیں اور وہ چلے گئے۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا آپ بڑا سا اجتماع کریں، ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، بھائی آپ 2 کھجوریں کسی کو دے دیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، ایک پانی کا گلاس پلا دیں اپنے والد، یاد تو رکھے انہیں، ہیں؟ اگر وہ دنیا میں ہوتے تو کیا ان کو ہم عید کا تحفہ نہ دیتے؟ تو ثواب کا تحفہ بھجوائیں نا ان کو۔ تو جو مسجد بنا سکتے ہیں ان کو تو میں بالکل مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے الگ، والد کے لیے الگ مسجد بنائیں۔ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہے ہیں، اس پہ اپنا حصہ ملائیں۔ جب تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے ماں باپ کو ثواب کا ذخیرہ ملتا رہے گا، اور یہ آپ کریں گے نا، اس کا ایک اور فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے امی ابو، ہمارے بھائی، ہمارے والد صاحب اپنے والد صاحب کو یاد کیا، ان کی اپنی والدہ کو یاد کیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والا کام کریں اور اپنے والدین کی قدر کریں، اور خاص طور پر اپنی والدہ کی آپ نے خاص دعائیں لینی ہیں۔ میں تو بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یار آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان بھی ہے اور آپ کے پاس آپ کے ماں باپ بھی ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں۔ تو اگر ماں باپ ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے، ان کو ناراض نہ کیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے۔ ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے جو بہت سارے لوگوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی، اللہ کرے میرا یہ کلپ گھر کی خواتین بھی سنیں، ورنہ اس کلپ کے، اس بیان کا شارٹ کلپ بنا کے ہم چلائیں گے۔ اب حدیث سن لیں، میری بہنوں کے لیے بھی حدیث ہے، میری بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی گئی، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اگر کوئی عورت ہے، سب سے زیادہ حق اس پر کس کا ہے؟